طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔ بس شیطان آ گیا، اس نے کیسا ہوشیار ہے، چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا کہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں، ابھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں، ذرا ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں، تھوڑا آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کریں گے۔ ویژنری لوگ جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں، چاہے اچھا ویژن ہو چاہے برا ویژن، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا۔ قرآن کہہ رہے اکثریت کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا، لیکن بے وقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا، یہ بے وقوفی ہے اس کی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی جائیں گے، ان کو بھی لے کے مریں گے۔ تو اسی وقت سے شیطان نے کام اپنا شروع کر دیا۔ یہ جنت میں کیوں چلے گئے؟ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان، دونوں کو جا کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے شیطان نے، دل میں وسوسے۔ لیبدیہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، ان کے دل میں جا کے خیالات ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں ہر چیز کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، یہی والے پہ پابندی لگائی ہے، اس کا مطلب اس میں کچھ ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر میں نا ایک الماری رکھیں اور ہر جو دراز ہوتی ہے نا اس میں کسی میں لاک نہ لگائیں، ایک میں لاک لگا دیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں مری ہوئی چھپکلیاں ڈال دیں آپ بے شک، بچوں کو بولیں کہ اس کو نہیں کھولنا، بچے کسی کو نہیں کھولیں گے سوائے کسی کو کھولنے کی، ان کو ہوگا، وہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ نافرمانی کرواتا ہے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور اما حوا ان کی زوجہ، دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، دیکھو اس درخت میں کچھ تو ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن وقتی، عارضی، موت تو ہے نا، وہ تو یہاں بھی مرو گے تم، تو لگتا ہے کہ اس درخت میں ایک چیز ہے کہ یہ درخت کھاتے ہی ہمیشہ زندگی، موت، یہ ایسی ویکسین لگ جائے گی یہ کورونا سے حفاظت کی ویکسین ہے، اور کورونا نہیں بلکہ یہ موت سے حفاظت کی کیا ہے؟ ویکسین ہے یہ کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسے؟ مٹی سے، آدم کو، پھر ہم نے آدم فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہمیں دنیا میں جب لایا جا رہا ہے تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جو آدم کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بندر سے انسان بنائے، انہوں نے انسان کو پروٹوکول بولو نہیں دیا، انہوں نے تو انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے وہ، تو پھر انسان کی قابل عزت تھوڑی ہوا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام کے ساتھ آیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا، ساری مخلوق نے اس کو، آدم کو سجدہ کیا، شیطان اڑ گیا، اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فاہبط منہا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میرے حکم کے سامنے تو تکبر کر، انک من الصاغرین، آج سے تو میری نظر سے گر گیا ہے۔ بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا، کر لے جو کرنا ہے۔ قال فبما اغویتنی، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، نہیں چلنے دوں گا۔ یہ جیلسی، حسد، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے حسد میں آ گیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ یعنی چیلنج کر رہے اللہ کو، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ 100% کا تو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن اکثریت کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ کیسے چیلنج کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہ رزلٹ بتا رہا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو کہہ کر گئے کہ یار فلاں دہشت گرد ہے، اس سے لڑنا ہے۔ ایک طریقہ دھمکی کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کل صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، یعنی خبر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہے بھائی، ہو گیا، بس سمجھو کہ یہ بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا کل صبح اخبار میں آ جائے گا وہ، یہ طریقہ ہوتا ہے بڑی دھمکی کا۔ تو شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، شیطان کہہ رہا ہے اللہ میں خبر پیش کر رہا ہوں، لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا۔
اکثریت کو شیطان جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے. جب شیطان نے یہ کام کیا, اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا, نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. یعنی بجائے توبہ کرنے کے اور چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم, ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا, تو ان کو گمراہ کر, لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تجھے فالو کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو میں بھر دوں گا. میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا, لیکن میں یہ بات تیری لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے, ادھر تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے بھائی, شیطان سے. چل جا تجھے مہلت دی, پنجہ آزما تو جا کے. ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا, وَيَا آدم, اور اے آدم, اسکن انت وزوجک الجنہ, تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو؟ جنت میں. جنت میں عیش و عشرت کرو. اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی, جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جانا, اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, کھاتے ہی موت پروف ہو جاؤ گے. اور دوسری بات, فرشتے بن جاؤ گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں. یہ چکر ہے. قرآن کہتا ہے ایسے دل میں بار 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 بار. اب پیغمبر جو ہے نا, ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, ان سے صریح نافرمانی نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اماں ہوا کہ اللہ نے یہ والا درخت منع کیا ہے نا, تو یہی درخت وہاں بھی اگا ہوا ہے, وہاں بھی اگا ہوا ہے, تو وہاں سے کھا لیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے تو حاضی ہی کہا تھا یہ والا. حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ کا مطلب پوری جنت میں کہیں بھی یہ والا درخت نہیں کھانا. تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی, اماں ہوا نے بھی, یہ والا کا ہے وہ والا تھوڑی کا ہے. اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی, کھا لو بھائی. جا کے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, کھانا تو دور کی بات, ابھی زبان پہ پھل کو رکھا اور چکھا ہی تھا, فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب کیا آیا, وَطَفِقَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا, دونوں برہنہ ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے. دیکھو دونوں میاں بیوی تھے, اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ نارملی عام حالات میں میاں بیوی لباس کے اندر رہیں, ایک دوسرے کے سامنے اپنے صدر کو ظاہر مت کریں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہماری لبرل خواتین جو کسی کی بیوی بھی نہیں ہے, غیر محرم مرد کے سامنے نارمل حالات میں نیم برہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں, قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیا ہیں. یعنی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نارمل حالات میں جب میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس وقت تو نارمل پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے, حالانکہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن یہ حیا کا تقاضا ہے. اور وہ عورت جو کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جو اس کا شوہر بھی نہیں ہے, اور نارملی اس ڈریس میں گھومتی ہے, اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, اس کا مطلب یہ لوگ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی نیچر پر نہیں ہے, انہوں نے اپنی خاندانی پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے. اصل تو ہمارا خاندان آدم اور ہوا والا ہے نا, یہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے, یہ آدم اور ہوا کی نیچر پہ نہیں ہے, یہ فطرت پہ نہیں ہے یہ لوگ. تو فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میاں بیوی بھی عام حالات میں, نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. تو اب القرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا, أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا یہ درخت مت کھانا. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کو بھی سنا چکے تھے کہ دیکھ آدم, سب نے سجدہ کیا ہے, شیطان نے نہیں کیا, اور یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو گمراہ کرے گا. اب دیکھو ہوا کیا ہے, شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا, شیطان نے فوراً لاجک پیش کرنا شروع کر دی, میں بہتر اور یہ کیا ہے, یہ مجھ سے کمتر ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں جنت میں آیا ہوں, تو نے یہ والا کہا تھا, میں نے وہ والا کھایا, یہ والا تھوڑی کھایا. جیسے بچے نہیں فوراً شروع کر دیتے ہیں, فوراً عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, میں نے یہ والا تھوڑی, میں نے تو وہ والا کھایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ کھا لیا نا, ابھی کھایا کہاں ہے, وہ تو چکھا ہی تھا, ٹھیک ہے نا, کھایا کہاں ہے, ابھی تو زبان پہ رکھا تھا, کھانے دیا کہاں تو نے. دوسری بات یہ کہ اللہ جب تو نے پوری جنت میرے لیے حلال کر دی
تو ایک درخت پہ پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں آتا ہے نہیں. ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا, نہیں کھاؤں گا, لیکن یہ مائنڈ میں آنے والی بات ہے نہیں آ رہی بات. آج یہی ہو رہا ہے نا, شریعت عورت کو حکم دے رہی ہے پردہ کرو. خواتین کہتی ہیں ایکچولی پردے کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے, مرد کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے, جیسے کہ شیطان کے دل میں نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا, نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ, رکھ لو بھائی داڑھی, نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو. نہیں, ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا, ایکچولی وہ تو یوں تھا, ایکچولی وہ تو اسلام کو داڑھی میں تھوڑی پورا اسلام رکھا ہوا ہے. اصل تو انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے, اخلاق اچھے ہونے چاہیے, دل نہ دکھاؤ. اور بھائی داڑھی رکھنا فرض ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا تھا کہ یہودیوں سے کہیں داڑیاں رکھیں, داڑھی مت کٹائیں. ہمارے نبی کی بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں, تمام پیغمبروں کی. لیکن آپ دیکھ لو ہمارا لبرل طبقہ ایکچولی یوں ہے, دل میں داڑھی اندر ہونی چاہیے, اندر نہیں باہر بھی ہونی چاہیے داڑھی. اندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے, باہر داڑھی پراپر ہونی چاہیے. نہیں رکھی جاتی توبہ استغفار کرو, اللہ سے مانگو, اللہ کے حکم کو تبدیل مت کرو. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پردے کے معاملے میں آپ دیکھ لو, اور دوسری شادی میں بھی یہی ہو رہا ہے. بات آ گئی ہے تو جلدی سے تھوڑی سی نکلتا ہوں آگے. بھائی 4 شادیوں کی اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو کرے. ایکچولی وہ اصل میں وہ تو اس دور میں جنگوں میں مرد اتنے شہید ہو جاتے تھے, ایکچولی اس دور میں آدمی میں کہاں. بھائی اللہ کا اجازت ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے, کسی کا باپ بھی اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتا. جاؤ ایسی کی تیسی ہے تو ہے, اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے بھائی, اللہ نے اجازت دی ہے, دیٹس آل. عدل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے نا جو کر رہا ہے, نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا اس کو. ہر چیز میں اسلام نے حکم دیا جلدی شادی کرو بالغ ہوتے ہی. ایکچولی اس دور میں اتنے مسائل ہیں, ایکچولی بچہ نہ سمجھ, شادی کوئی کڑیوں کا, یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے. ابھی میرا وہ کلپ آیا ہے, لوگوں نے اس کو بھی ایک مزاحیہ اس میں لے گئے کہ اللہ کرے مفتی طارق مسعود صاحب وزیر اعظم بن جائیں. میں نے کہا نا میں وزیر اعظم بنا تو میں ڈنڈے سے مار کے شادیاں کراؤں گا. تو نیچے لوگوں نے کہا اللہ کرے جلدی سے میرے وزیر اعظم بننے کا انتظار مت کرو, ویسے ہی کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے, لیکن مانو تو نا. تو جو بھی اللہ کو, سود حرام ہے, خام خواہ میں اس پہ حلال کا لیبل مت لگاؤ سود پر. انشورنس جوا اور غرر ہے, یہ حرام ہے, چاہے انسانیت کو فائدہ ہی ہو رہا ہو. اللہ نے منع کر دیا بھائی, خمر میسر والمیسر والانصاب والازلام, یہ خرید و فروخت کا تجارت کا جائز طریقہ نہیں ہے. حج آپ کو زندگی میں ایک بار کرنا پڑے گا. حج کے پیسے کسی غریب کو کھلاؤ گے تو حج ادا نہیں ہوگا. قربانی سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں قربانی کے پیسے سے کسی لڑکی کو جہیز دے دو, جہیز دینے سے جہیز کا ثواب مل جائے گا. قربانی جب حضرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا بچے کو ذبح کرو, تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی بیوہ کی شادی کرا دوں. یہ کیسا حکم دے رہے بچے کو ذبح کرو. اے اللہ میں کسی غریب کو جہیز دلا دیتا ہوں. اے اللہ میں ایک ہسپتال کھول لیتا ہوں جس میں غریبوں کا فری علاج ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس قسم کے اعتراضات کرتے نا تو خلیل اللہ نہ بنتے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں, یہ کچھ اور بول دے. اللہ اس وقت شیطان سے کہتے کہ چل تو سجدہ نہیں کرنا, نہیں کر, تو 1 کروڑ رکعت کی نیت باندھ لے. شیطان فوراً باندھ لیتا, فوراً کیا کرتا, بولو, باندھ لیتا. اللہ اسے کہتے ٹھیک ہے تو غریب جنات کو کھانا کھلا. وہ بھی جن تھا نا, تو غریب جنات کو کیا کھلا, کھانا. شیطان دبا کے کھلاتا کیونکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا. اس نے کہا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ حکم میری کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. یہ جمعہ 8 دن آدم میرے سامنے پیدا ہوا ہے, میں پرانا عبادت گزار, کب سے عبادت کر رہا ہوں, میں اس کو سجدہ کروں. یہ بات ساڑی عقلچ بولو نہیں آتی. یعنی اللہ کو سمجھائے گا کہ تو نے, اب یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا لڑکی کا آدھا حصہ کیوں ہے, لڑکے کا ڈبل کیوں ہے. اس کا مطلب آپ اللہ کو مشورے دے رہے ہو کہ اس نے بہن کا آدھا کیوں رکھا اور بھائی کا ڈبل کیوں رکھا. خواتین سے ہم کہتے ہیں مرد گھر کا سربراہ ہے, آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. خواتین کہتی ہیں کیوں, فوراً کہتی ہیں کیوں, یہ اس میں کیا ہے, یہ اس کو میں سربراہ مانوں, میں اس کی اطاعت کروں, یہ مجھ سے پوچھ کے گھر سے باہر جاتا ہے جو میں اس سے پوچھ کے جاؤں. بھائی مرد کو اللہ نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ بیگم کو جہاں بھی جائے بتا کے جائے. عورت کو پابند کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے گی میاں کو بولو بتا کے جائے گی. ہاں مرد بھی اگر بتا کے جاتا ہے تو ایک اچھا میاں کہلائے گا وہ مارکیٹ میں, جو آج کل شارٹ ہیں. اچھی بات ہے, اخلاق کا تقاضا ہے, جہاں جا رہے ہو بتا دو. کوئی غلط, کوئی بم پھاڑنے تھوڑی جا رہے ہو, کوئی چرس پینے تھوڑی جا رہے ہو, دوستوں میں جا رہے ہو, بتا دو بیگم میں ذرا بیٹھا ہوا ہوں. اخلاق کا تقاضا اور, لیکن قانون کیا ہے کہ رخصتی عورت کی ہوتی ہے, آدمی کی نہیں ہوتی, وہ باؤنڈ ہوئی ہے. لیکن آج کل سسٹم الٹ,
आदमी की ऐसी की तैसी हो जाती है, कम वक्त 2 मिनट नहीं कहीं बैठ सकता, लोकेशन पे पता चल रहा होता है कहां बैठा हुआ है इस वक्त। पूरी मैप पे लोकेशन डाली हुई होती है, अपने बंदे का डीएनए डाला हुआ होता है उसमें। तो लोग फिर डिप्रेशन में आते हैं, यार घर से बाहर कहीं आजादी खत्म हो गई। तो उसको अल्लाह ने पाबंद किया है। हाँ, पाबंद का ये मतलब नहीं कि जेल खाने में डाल दिया, अब उसको कहीं जाने ही ना दें आप, लेकिन शौहर को एतमाद में लेना जरूरी है। अब खवातीन कहती क्यों, हम तो मर्द के बराबर हैं। भाई अल्लाह ने नहीं बनाया आपको, लिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, अल्लाह कहते हैं मैंने मर्द को औरत पर एक दर्जा फजीलत दी है। तो अक्लमंद औरत कहेगी भाई अल्लाह ने इस मेरे मियाँ को मेरा सरबराह बना दिया, ए अल्लाह मैं तेरे हुक्म पे राजी हूँ, अगरचे मुझे खोपड़ी में आता नहीं है, लेकिन मैं इसको सर का ताज बनाऊंगी, इसकी खिदमत करूंगी, इसका को इज्जत दूंगी, इसको एहतराम दूंगी। अक्लमंद औरत ये करेगी किसको खुश करने के लिए? अल्लाह को, कि भाई ये भी मर जाएगा एक दिन तो मुझे अल्लाह इस पे क्या देगा, अजर, कि तूने अपने शौहर को राजी रखा था। और अल्लाह ने मियाँ को पाबंद बना दिया कि सारा खर्चा किसके जिम्मे है? तुम्हारे जिम्मे। अब मियाँ बीवी को समझा रहा होता है एक्चुअली आजकल महंगाई का दौर है, एक्चुअली तुम भी जॉब करो, देखो घर मिल के ऐसे नहीं होता, ये टोपी ड्रामे हैं भाई। जब अल्लाह ने कह दिया बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, महंगाई हो या सस्ताई हो, घर का सारा खर्चा किसके जिम्मे है? आदमी के जिम्मे। तो अब अल्लाह को मशवरे देने की जरूरत, बोलो ना यार, नहीं है। तो हम सब हैं शैतान ही, ठीक है ना, जिस तरह से स्टाइल है ना हमारा, बदनाम शैतान को किया हुआ है, काम सारे हमारे भी वही हैं। तो शैतान ने कहा था नहीं मेरी खोपड़ी में नहीं आ रहा, आदम को अल्लाह ने कहा मैंने मना किया था मत खाना, तो आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा एक्चुअली अल्लाह मुझे असल में कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी, ये वाला या वो वाला, तो असल में वो ना 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 ना। जैसे ही अल्लाह ने कहा मैंने मना किया था, आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। दोनों मिलके दुआ मांगने लगे मियाँ बीवी, ऐ हमारे रब हमने अपनी जान पे जुल्म किया, कोई उज़र नहीं, गलती हो गई। व इल्लम तग़फिर लना, अब भिखारी बन के मांग रहे हैं अल्लाह तेरे रहम करम पे हैं हम, तू चाहे तो शैतान की तरह हमें भी धुतकार सकता है हमेशा के लिए, लेकिन हम तबाह हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? बर्बाद। हम पे तर्ज खा और हमारे इस जुर्म को माफ कर दे। अल्लाह को ये कलिमात इतने पसंद आए, कुरान कहता है सुम्मा जतबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा। 3 एहसान किए अल्लाह ने आदम पर। एक इजतबाहु, आदम को की दोबारा वैसे ही सिलेक्शन हो गई जैसे पहले, जैसे किसी ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है ना, ऐसा जो साहब को निकाल दिया फौरन वो ओहदा क्या हो गया? बहाल। तो अल्लाह की नजर में आदम का जो मकाम था ना इस गलती से पहले, अल्लाह कहते हैं इजतबाहु, वो मकाम मैंने आदम को दोबारा दे दिया। सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि। नंबर 2, गुनाह भी माफ कर दिया। सिर्फ दुनियावी लिहाज से जो ओहदा मिला था वो वापस नहीं मिला, बल्कि जो गलती थी वो भी माफ। और फिर एक और एहसान ये किया, वाहदा, आइंदा के लिए उनको ये तौफीक दी कि सीधे रास्ते पे चलें और ऐसी गलती ना करें। ये तगड़ी तौबा की अलामत होती है कि दोबारा गुनाह से इंसान की हिफाजत। ऐसा बना दिया कि अब गलती प्रूफ हो गए, क्या हो गए, अब नहीं होगी ये गलती, अब मैं हिफाजत करूंगा आपकी, आपकी तौबा मुझे इतनी पसंद आई, अब आपसे ये गलती मैं नहीं होने दूंगा। शैतान वसवसे डालेगा, अब मैं शैतान की राह में रुकावट बनूंगा। बाज़ दफ़ा ऐसी खानदानी तौबा इंसान करता है कि अल्लाह फिर उसको तौफीक देते हैं कि वो गलती से बचे, लेकिन फिर भी गलती होता है, फिर भी तौबा करो। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई हम खता के पुतले हैं, हमसे हो जाएगी तो हम शैतान वाले रास्ते पे नहीं चलेंगे, तौबा करेंगे अल्लाह से। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ये फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया तौबा तो कबूल है, लेकिन अब आपको ज़मीन पे रहना है। ये तो एक मैंने रिहर्सल करवाई थी, ठीक है ना, जन्नत दिखाई आपको कि आपको इसके लिए बनाया है, और तौबा की आपने, तो अब आप असल में तो आपको दुनिया के लिए पैदा किया है मैंने। अब आप दुनिया में जाओगे और आपकी औलाद पैदा होगी, जो जन्नत में मज़े थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे, और आप जाके ये ऐलान कर दें अपनी आने वाली नस्लों में कि जो दोबारा इस जन्नत में जाना चाहता है वो अपने आप को गलतियों और गुनाहों से बचा के, अब ये फ्री में नहीं मिलेगी, ये मेहनत पे मिलेगी। अभी तो मैंने आपको फ्री में दे दी थी, ठीक है ना, अब ये जन्नत दोबारा फ्री में नहीं मिलेगी। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अमल करेगा उसको मिलेगी, और जो अमल नहीं करेगा वो इस जन्नत से महरूम। फिर अल्लाह ने इस वाक़या सुनाने के बाद फरमाया, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना। ए बनी आदम, ए इंसानों, देखो शैतान तुम्हें इसी तरह वरगला के जन्नत से महरूम न कर दे जैसे उसने तुम्हारे बाप आदम और हव्वा को निकलवाया जन्नत से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अल्लाह हमें तंबीह कर रहे हैं कि आदम को तो जन्नत में जाते ही पीछे पड़ गया था, तो तुम भी जब बालिग होते हो ना और अहकाम के मुकल्लफ होते हो, उसी वक्त शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। और अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, शैतान और उसके शतूंगड़े ये तुम्हें इस तरह से देख रहे हैं कि तुम इस शैतान को देख नहीं सकते, ये तुम्हें नजर नहीं आता,
اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو اعتراض ہو کہ وہ شیطان ہے کہاں, ہمیں تو نظر آ نہیں رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن شیطان کو تم نظر آ رہے ہو. یہ ایک حقیقت ہے, ہر چیز سائنس ٹریس نہیں کر سکتی. شیطان مادی چیز نہیں ہے, اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے. بہت سی اور اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ہماری لیبارٹریوں میں ٹریس ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ, شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے تم اس کو بولو نہیں دیکھتے. اور اللہ نے آگے بس بھی آیت پڑھ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں, فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر جنت پر آخرت پر ایمان مضبوط ہو, اس کا استحضار ہو, تو شیطان کا وار پھر آسان نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کا, قبر کا, آخرت کا استحضار کیا جائے, بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا, ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور اسی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب کتاب کے دن کو بھول گئے تھے. پھینک دیں گے ہم ان کو آگ میں اور بھول جائیں گے ہم, کیونکہ انہوں نے دنیا میں حساب کتاب کو یہ بھول گئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے. گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں, دوستوں میں تذکرہ کیا کریں, بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے. پیغمبروں کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو بار بار جب اس کا استحضار ہوگا نا بھائی حساب کتاب, یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا اور غموں سے نجات بھی دے گا. کسی نے آپ پہ ظلم کیا, پیسے لے کے بھاگ گیا, اب وہ میرے انگوٹھے جو ہوتے ہیں وہ سبزی والے کے جو انگوٹھے میں لے کے بیٹھا ہوا تھا, مجھے تسلی کس سے ہوئی بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا, مل جائیں گے آخرت میں وہ سبزی والا, بولو ملے گا. میں بولوں گا بیٹا کہاں ہے پیسے نکال. اب پیسے تو نہیں ہوں گے, اپنی نمازیں دے دے مجھے, ٹھیک ہے نا, میرے گناہ اپنے اوپر لاد لے. تو یہ حساب و کتاب, کوئی بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہے, اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. حکومت بھی ظلم کرتی ہے, کیوں؟ حکومت کہتی ہے ہم سے کون پوچھے گا, ہم پہ ہمارے خلاف کون کیس کرے گا. ابھی دیکھو نا وہ جو دھرنے میں مارم پیٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے, لیکن اس غلطی کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت. کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا, اور آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے. تو جو البادی ہے نا, جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا, اصل ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے. تو آپ نے ایگریمنٹ کیا کیوں تھا اس وقت؟ آپ سوچ کے ایگریمنٹ کرتے ہیں نا. لیکن گورنمنٹ جو ایگریمنٹ کرتی ہے اس کو توڑتی ہے, کیونکہ جب سب لوگ حکومتی سطح پہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو حکومت کو پتہ ہے کہ میرے خلاف کیس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, جو عدالت کیس کی سماعت کرے گی وہ ہم نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں. تو ایگریمنٹ توڑنا طاقتور کے لیے بہت آسان. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافلا, فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل مت سمجھو. پھر اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تشخص یؤخرہم, ہم نے طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے. ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے. حلیم ہے اللہ, بردبار ہے, جلد باز نہیں ہے. فوراً اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آزمائش تھوڑی ہو, ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر, تو فوراً لوگ زنا چھوڑ دیں. یار ادھر جرم کرو فوراً سزا ملتی ہے. نا نا نا, قرآن کہتا ہے سزا کے لیے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ